صلی علی محمد و آل محمد. غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا. غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا. روتے کو زہرا کی لہد پر دیکھا. غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا. اپنا سر مار کے دیوار سے جب رویا غازی. اپنا سر مار کے دیوار سے رویا غازی. جب نبی زادی کو آتے ہوئے بادل دیکھا. غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا. نور آنکھوں کا گیا قاتلوں سے پوچھ حسین. نور آنکھوں کا گیا قاتلوں سے پوچھ حسین. کوئی بتلا کسی نے میرا اکبر دیکھا. غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا. دور تک پھیلی ہے قاسم کی جوانی رن میں. دور تک پھیلی ہے قاسم کی جوانی رن میں. دیر تک ڈھونڈتا پھر سے پیغمبر دیکھا. غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا. اور راوی لکھتے ہیں کہ سجا
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول المختار سيدنا الممجد بشيرنا المسدد نذيرنا المعيد والمصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شبیر نے بتلایا شبیر نے بتلایا اسلام پہ مر جانا تیروں کے مسلح پہ وہ سجدہ شکرانہ. ایک تیر علی اصغر کی گردن پہ لگا آ کر
کیا نکل آنا. شبیر نے بتلایا، شبیر نے بتلایا، اسلام پہ مر جانا، تیروں کے مسلح پہ وہ سجدہ شکرانہ. صلو علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً مؤمنین کے دلوں میں حسین کی شہادت کے لیے ایک آگ ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی. ہم امام الحسین علیہ السلام ان کے خاندان اور ساتھیوں کی شہادت پر غم منانے کے لیے مجالس العزاء کا انتظام کرتے ہیں. لفظ مجالس کا مطلب ہے جہاں لوگ اکٹھا ہو کر بیٹھتے ہیں. محرم کی مجالس العزاء میں ہم امام الحسین، ان کے خاندان اور ساتھیوں کی شہادت اور کربلا کے واقعے کے بعد ان کے خاندان کے بچے ہوئے لوگوں کی مشکلات اور مصیبت کو یاد کرتے ہیں. ہم یہ مجالس العزاء کیوں مناتے ہیں؟ امام حسین، ان کے خاندان اور ساتھیوں کا کربلا میں ہمیں اور اسلام کو بچانے کے لیے دیے گئے عظیم قربانی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے. ہم یہ مجالس اس لیے مناتے ہیں کیونکہ ہم اپنے امام سے محبت کرتے ہیں اور ان کی کربلا میں مصیبت اور دکھ سن کر غم محسوس کرتے ہیں اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اللهم صل على محمد وآل محمد. عرصہ دینے کے لیے جو امام حسین کی والدہ گرامی ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ سیدہ زہرا امام حسین کی برپا کی ہوئی مجالس العزاء میں ضرور آتی ہے. حالانکہ ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے مگر وہ ہمارے اور ہمارے خاندان کی حفاظت کے لیے دعا کرتی ہے. جب امام حسین اور ان کے خاندان کے لیے روتے ہیں تو وہ ہمارے آنسو اکٹھا کرتی ہیں. قیامت کے دن وہ سب آنسو جو ہم نے ان کے خاندان کے لیے بہائے ہیں واپس کریں گی. یہ آنسو ہمیں دوزخ کی آگ سے بخشوائیں گی. میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے کہنے پر غور کریں. ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کیا وہ کافی اچھے ہیں کہ ہم قیامت کے دن سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا سامنا کر سکے. اگر ہم اپنی واجب نماز باقاعدہ نہیں پڑھ رہے ہیں تو ہم قیامت کے دن سیدہ زہرا کا سامنا کیسے کریں گے؟ ہم امام حسین کی مجلس میں اس لیے آئے ہیں کیونکہ ہم امام حسین کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو انہوں نے ہمارے دین بچانے کے لیے کام کیا. ہم امام حسین کے لیے روتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں کیونکہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں. اگر ہم واقعی میں کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم ضرور انہیں خوش کرنا چاہیں گے. ہم امام حسین کو کیسے خوش کر سکتے ہیں اگر ہم نماز باقاعدہ نہیں پڑھ رہے؟ امام حسین کی مجلس العزاء قیامت کے دن تک جاری رہے گی. یہ ہماری وجہ سے نہیں ہے، ہم صرف وہ ذریعہ ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے امام حسین کی عظیم قربانی کو زندہ رکھتا ہے. امام حسین اللہ کا دین بچانے کے لیے شہید ہوئے اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ قیامت کے دن تک امام حسین کا نام اور ان کی عظیم قربانی کو زندہ رکھے گا. جیسے کہ رسول اللہ نے فرمایا لا تبردو ابدا. امام الحسین کی مجالس العزاء، ماتم الحسین، اسلام کے دشمن کبھی بھی مجلس اور ماتم کو نہیں روک سکتے چاہے وہ ہزاروں مرتبہ کوشش کیوں نہ کر لے.
پہلی مجلس عزا امام الحسین کے لیے ان کی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اس وقت شروع کی تھی جب ان کو یزید نے رہا کر دیا. تب سے لے کر آج تک سب امام اور شیعہ مجالس العزا امام الحسین کی کو باقاعدہ مناتے ہیں. ہر عالم نو میں کرم عام رہے گا، ہر عالم نو میں کرم عام رہے گا، ہر دکھ میں دوائے دل ناکام رہے گا. دنیا دیگر کے لیے پیغام رہے گا، دنیا یہ نہ ہوگی مگر اسلام رہے گا، دنیا یہ نہ ہوگی مگر اسلام رہے گا. شبیر بہرحال تیرا نام رہے گا. صلو علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نار حیدری یا علی. آج محرم کا تیسرا دن ختم ہونے والا ہے اور چوتھی رات شروع ہوگی. ہماری مجلس جاری ہے. ہم کربلا کی عظیم قربانی کو یاد کرنے کے لیے نوحے پڑھیں گے. ہماری آنکھیں اور آنسو بہائیں گی اور ہمارا ماتم بڑھے گا. آؤ اپنی سوچ کو کربلا میں امام حسین پر مرکوز کرے. ان کے پاس صرف 72 لوگ ہیں جبکہ یزید ہر روز کے گدھ جیسے لوگ بڑھتے جا رہے ہیں تاکہ امام حسین کو قتل کر سکے. 9 محرم کو یزید کا سپہ سالار امام حسین اور ان کے لوگوں سے لڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں. وہ جنگ شروع کرنے کے لیے طوریہ بجاتے ہیں. امام حسین لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. انہوں نے اپنے بھائی مولا ابو الفضل العباس جو ان کے چھوٹے لشکر کے سپہ سالار ہیں ان کو بلایا اور فرمایا عباس یزید کے سپہ سالاروں کے پاس جاؤ اور ان سے ایک رات اور مانگ لو، ہم کل تیار ہو جائیں گے. ابو الفضل العباس امام حسین کا پیغام لے کر گئے. یہ درخواست منظور کر لی گئی. امام حسین نے ایک رات اور کیوں مانگی؟ کیا نماز پڑھنے کے لیے؟ کیا اپنے بچوں کے ساتھ ایک دن اور گزارنے کے لیے؟ کیا اپنی پیاری بیٹی سیدہ سکینہ کے ساتھ ایک دن اور گزارنے کے لیے؟ ہرگز نہیں. امام حسین ایک خاص مہمان کا انتظار کر رہے تھے جس کا نام جناب حر علیہ السلام ہے. جناب حر علیہ السلام کون تھا؟ یزید کی فوج کا ایک کپتان تھا. وہی کپتان جو امام حسین کو کوفہ جانے سے روک رہا تھا. وہ اپنے 1000 لوگوں کے ساتھ امام حسین کو کربلا لانے پر مجبور کر دیا. حر جس کا مطلب ہے آزاد ہونا. جناب حر نے اپنے نام کو سچ کر دکھایا. اس نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا کر آزاد کر دیا جب تک دیر نہ ہوئی تھی. کربلا کے واقعے ہمیں بہت سے سبق سکھاتے ہیں. جناب حر نے بھی ہمیں ایک سبق سکھایا. اس نے ہمارے لیے ایک مثال قائم کی. ہمیں اپنی زندگی میں ہمیشہ جناب حر کو یاد رکھنا چاہیے. جناب حر کے پاس ایک انتخاب تھا، جہنم اور جنت کے درمیان. اس کے پاس دنیا میں عزت یا آخرت میں خوشی کا انتخاب تھا. معافی مانگنے کے لیے کبھی دیر نہیں ہوتی. جناب حر نے جنت کو چنا. اس نے آخرت کی خوشی کو چنا. ہماری زندگی میں بہت سی مرتبہ ہوتا ہے جب ہمیں اچھائی اور برائی، حلال اور حرام، درست اور غلط، جہنم اور جنت کے درمیان انتخاب کرنا ہوتا ہے.
جناب حر کی طرح بننا چاہیے، اچھائی کو چننا چاہیے، حلال چیزوں کو چننا چاہیے، سچائی کے لیے جاؤ اور جنت کو چنو۔ دنیا کی خوشی اور عزت چند پل کی ہوتی ہے، جبکہ آخرت کی خوشی ہمیشہ رہتی ہے۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ او محرم کو جناب حر کو آواز سنائی دی، العطش العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ امام حسین کے خیمے کے بچے پانی کے لیے رویا کرتے تھے۔ جناب حر بہت بے چین تھا، وہ لگاتار سوچ رہا تھا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی تھی جو امام حسین کو کربلا لے آیا۔ وہ اپنے آپ سے سوال کر رہا تھا، میں نے کیا کیا؟ کیوں میں نے سیدہ زہرا کے بیٹے کو اس حالت میں ڈالا؟ کیا امام حسین مجھے معاف کریں گے؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالی مجھے معاف کرے گا؟ کیا سیدہ زہرا مجھے معاف کرے گی؟ میں معافی کیسے مانگوں؟ جناب حر پوری رات سو نہیں سکا، وہ رات بھر روتا رہا اور اللہ سبحانہ و تعالی سے معافی مانگتا رہا۔ 10 محرم کا دن آ گیا، صبح زمین بہت دھوپ سے جلتی تھی۔ یزید کے خیمے میں گھورے گرمی اور بے چینی سے پریشان تھے، وہ اچھل رہے تھے، وہ اپنے پاؤں زمین پر نہیں رکھ پا رہے تھے کیونکہ زمین بہت گرم تھی۔ یزید کے سپاہی گھوڑوں کے کھوروں پر بالٹیوں میں پانی ڈالتے تھے تاکہ انہیں ٹھنڈک اور سکون ملے۔ جناب حر نے دیکھا کہ گھوڑوں پر کتنا پانی ڈالا جا رہا تھا۔ اس نے سوچا اتنا زیادہ پانی جانوروں کے لیے ہے، جبکہ سیدہ زہرا کے بچے کچھ قطروں کے لیے رو رہے ہیں۔ جانوروں کے لیے اتنا زیادہ پانی ہے مگر پیغمبر کا پوتا کے لیے کچھ نہیں۔ العطش جناب حر کے کانوں میں گونجتا رہا۔ جناب حر سے اور برداشت نہیں ہوا، اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا، میرے بیٹے میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، میں نے ایک نہایت پاک اور سچے انسان کو یہاں قتل ہونے کے لیے لے آیا۔ خدا کے واسطے میرے بیٹے جلدی سے مجھے امام حسین کے پاس لے چلو، میں ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ میں اپنے آپ سے شرمندہ ہوں، کیا امام حسین مجھے معاف کریں گے؟ میں ان کا سامنا کیسے کروں؟ جناب حر نے کہا، میرے بیٹے مجھے امام حسین کے پاس لے جانے سے پہلے میرے ہاتھ باندھ دو اور میرا چہرہ ڈھانپ دو تاکہ مجھے ان کا سامنا کرنا نہ پڑے جب میں ان سے معافی مانگوں۔ جناب حر کے بیٹے نے اپنے والد کے کہنے پر کیا، جناب حر کے ہاتھ باندھے اور چہرہ ڈھانپ دیا۔ جناب حر اور اس کا بیٹا اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر امام حسین کے خیمے کی طرف چل دیے۔ ابو الفضل العباس دیکھ رہا تھا کہ 2 آدمی ان کی طرف آ رہے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ وہ ان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور انہیں وہیں رکنے کو کہا۔ امام حسین نے بھی ان 2 آدمیوں کو دیکھا اور فرمایا، عباس میرے بھائی عباس اپنی تلوار واپس رکھ لو، وہ 2 آدمی ہم سے لڑنے نہیں آ رہے، وہ حر ہے میرا خاص مہمان، میں ان کا انتظار کر رہا تھا، آؤ ان کا استقبال کرے۔
امام حسین نے جناب حر سے کا استقبال کیا. جناب حر نے اپنے آپ کو امام حسین کے قدموں میں گرا دیا. میرے آقا مجھے معاف کر دیجئے، میں بہت شرمندہ ہوں جو میں نے کیا اس کے لیے، میں اپنے آپ سے شرمندہ ہوں. امام حسین نے جناب حر کو اپنی باہوں میں لے لیا. حر میرے دوست، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میرے نانا، میرے والد اور میری والدہ نے بھی تمہیں معاف کر دیا. میرے ساتھ چلو حر. فجر کا وقت تھا، جناب علی اکبر نے اذان دی، سب نے مل کر فجر کی نماز پڑھی. جناب حر نے امام حسین سے اجازت مانگی تاکہ وہ اسلام کے دشمنوں سے لڑنے جا سکے. امام حسین نے کہا میں تمہاری اچھی طرح دیکھ بھال بھی نہیں کر سکا، یہاں تک کہ تم کو پانی بھی نہیں پلا سکا، میں تمہیں مرنے نہیں دے سکتا، تم میرے مہمان ہو. جناب حر نے اصرار کیا. آخر امام حسین نے اجازت دی، جاؤ حر فی امان اللہ. امام حسین نے خود جناب حر کو اس کے گھوڑے پر سوار کرایا. حر میدان جنگ میں گیا. اس نے جنگ بہت ہمت سے لڑی اور یزید کے بہت سے آدمیوں کو جہنم بھیج دیا. آخر کار جناب حر اپنے گھوڑے سے گر گیا. سخت زخمی ہو کر اس نے امام حسین کو پکارا، آقا ادرکنی، مجھے آخری دفعہ آپ کا چہرہ کی زیارت کرنے دو. جناب حر اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا. امام حسین نے جناب حر کا سر اپنی گود میں رکھا. میرے حر فی امان اللہ، حر میرے نانا تمہارا انتظار کر رہے ہیں، ہم بھی بہت جلد ہی تمہیں جنت میں ملیں گے. امام حسین آنکھوں میں آنسو لے کر اللہ سے دعا کی، یا اللہ حر کو معاف کر دے اور اسے جنت میں جگہ عطا فرما. جناب حر امام حسین کی گود میں انتقال کر گیا اور مولا عباس نے امام کی مدد کی. جناب حر کا لاشا خیمے میں لے جانے میں. اپنی مصیبت پر دوسروں کو سبقت دینے والی رسول زادیوں نے دیکھا ہوگا، یہ مرنے والے کی لاش پر ماتم کرنے والی ماں موجود نہیں، اس کو ہم روئیں گے، ہم ماتم کریں گے. ہمارا مہمان پانی کا پیاسا رہا، آنسوؤں کا پیاسا نہیں رہے گا. سیدہ زہرا کی بیٹیوں نے جناب حر کا ماتم یقیناً کیا ہوگا. حر خوش نصیب تمہارے، آپ کو رومال سیدہ زہرا نصیب ہوا. آپ کی صفِ ماتم زہرا کے گھر میں بچھائی گئی، مگر ہائے سیدہ زہرا کا لال سجدے کے عالم میں قتل کر دیا گیا تو ان کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہ رہا تھا. ارے رونے کے لیے بہنیں تھی، بیٹیاں تھی، مگر ان کو اتنا بھی موقع نہ مل سکا جی بھر کے رو لے. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. یا حسین یا حسین یا حسین
سے ہیں سارے بچے اس کو نہ یہ بتاؤ آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ دیکھو وہ چل رہا ہے میدان میں لڑکھڑا کر گرنے سے پہلے اکبر اس کو سنبھالو جا کر اے میرے شاہزادے جلدی قدم بڑھاؤ آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ عباس اپنے دل سے ہر بات صاف کر دو ماں فاطمہ کے صدقے حر کو معاف کر دو جا کر عالم کے اس کو سائے میں لے کے آؤ آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ بیٹا حسین قیدی کیسے کسی کو دیکھے میری طرف سے کھولو تم اس کے ہاتھ جا کے بابا کفا نہیں ہے جا کر اسے بتاؤ آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ مہمان کو ہمارے خیمے میں لے کے آؤ آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ آ رہا ہے اکبر سینے اسے لگاؤ السلام عليك يا رسول الله خاتم النبيين السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك يا حسن المجتبى كريم أهل البيت السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين السلام عليكم يا تسعة المعصومين من ذرية الحسين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي السلام عليك يا صاحب العصر والزمان سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا كعبة الإيمان السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله